بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو کینٹر پبلشر ویڈیو سیشن. آج ہم ہسٹری گریڈ 8 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اپنے لیسن کو پڑھنے کے لیے آپ کے پاس کیمبرج اسکالر سیریز کی آپ کی ٹیکسٹ بک، آپ کا سمر پیک اور آپ کا ریسورس پیک ہونا چاہیے. ہمارا سمر پیک آپ کو اس لیسن کو بہتر طریقے سے پریکٹس کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، جبکہ ہمارا ریسورس پیک ہمارے پرنسپل، ٹیچرز اور پیرنٹس کی گائیڈنس کے لیے ہے. ہمارا ریسورس پیک آپ کینٹر کی ویب سائٹ سے ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. Our chapter number 2 is Sir Syed Ahmad Khan and the Aligarh movement, and our today's SLO is discuss Sir Syed's political testament and manifesto, continued loyalty to the British Crown and abstention from active politics. ہم اپنے آج کے اس SLO میں ان کا پولیٹیکل سٹانس دیکھیں گے سر سید احمد خان کا، کہ کس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو لائلٹی ٹورڈز برٹش یا مسلمانوں کو برٹش کراؤن کی طرف وفاداری اور پولیٹکس سے دور رہنے کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل مینیفیسٹو لیا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. سر سید's پولیٹیکل رول. سر سید شو his deep concern for the political rights of Muslims. He at every stage stand for rights of Muslims. His political services showed his interest in Muslim politics. Syed Ahmad Khan was the first Muslim who gave the two-nation theory. سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ان کے پولیٹیکل رائٹس دلانے کے لیے بھی بہت سی کوششیں کی، اور اس کوششوں میں جو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ اٹ واز دا آئیڈیا آف ٹو نیشن تھیوری. اور یہ ٹو نیشن تھیوری کا کیا آئیڈیا ہے؟ دیٹ ہندوز اینڈ مسلمس آر ٹو ڈفرنٹ نیشنز، وہ ایک قوم نہیں ہے. بفور اردو ہندی کانفلکٹ ہی بلیو دیٹ ہندوز اینڈ دا مسلمس آر ٹو آئیز آف اے برائڈ. اردو ہندی تنازع ہونے سے پہلے سر سید احمد خان کا ماننا بھی یہی تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی دلہن کی دو آنکھیں ہیں، وہ بالکل ایک ہی قوم ہے. بٹ آفٹر اردو ہندی کانفلکٹ وچ ہیپنڈ ان 1867 he was convinced that two nations never be united. These two nations can never be united. اردو ہندی کانفلکٹ یا اردو ہندی کانٹروورسی جو 1867 میں ہوئی، اس کے بعد سر سید احمد خان کا جو یہ سٹانس تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ہے، وہ بالکل بدل گیا، اور انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا آئیڈیا پیش کیا، جس کے مطابق ہندو اور مسلمان بالکل دو مختلف قومیں ہیں. His two-nation theory ultimately resulted in the creation of Pakistan. اور اسی آئیڈیا کو آگے چلاتے ہوئے قائد اعظم اور ان کے ساتھ مختلف لیڈرز نے اس آئیڈیا کو عملی جامہ پہناتے ہوئے پاکستان کی تشکیل ہوئی. When India was demanding that civil services examinations should be held in India, he was on the opinion that it would be suitable for those countries in which from the highest to the lowest belong to one nation. اس کے علاوہ جو ان کا اگلا سٹیپ کیا تھا کہ ہندوستان میں جو ہندو قوم تھی، ان کا کہنا کیا تھا کہ جو سول سروسز ایگزامینیشن ہوں وہ ہندوستان میں ہونے چاہیے، لیکن اور سب کے لیے ایک ہی جیسا کوٹا ہونا چاہیے. لیکن اس پر سر سید احمد خان کا کہنا کیا تھا کہ ایسا صرف انہی ملکوں میں ہوتا ہے جہاں پہ صرف ایک نیشن رہ رہی ہو، صرف ایک قوم رہ رہی ہو، یا تو جس طرح سے ان کا کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، تو ایسے میں وہاں پر سول سروس کی جو ایگزامینیشن ہے وہ دونوں کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پہ کروانا ہو، ایک ہی اپرچونٹی کے ساتھ کروانا بالکل غلط ہے. But it would not be suitable in India where people belong to two different nations. کیونکہ یہاں پر ہندوستان میں دو مختلف قومیں رہ رہی تھیں. He said it is natural phenomena that a community which is educationally and economically advanced would avail all of the political opportunities more properly than a backward community. اور یہ سب کہنے کے پیچھے ان کی کیا وجہ تھی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ دو قومیں رہ رہی ہوں اور ان میں سے ایک قوم تو پولیٹیکلی اور اکنامکلی اسٹرانگ ہے جبکہ ایک ویک ہے. جو ہندوز تھے وہ اسٹرانگ تھے اس ٹائم پہ، اور مسلم جو تھے وہ ویک تھے. تو ایسے میں یہ کوئی ایکول اپرچونٹی دینا نہیں ہوا، بلکہ جو کمیونٹی بیکورڈ ہے وہ یقیناً وہ اس اپرچونٹی کو اویل نہیں کر سکے گی. ایکچولی ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز تھنکنگ اباؤٹ مسلمس ہو ور ناٹ اونلی ویک بٹ لیس ان نمبرس.
He thought that Muslims will be suppressed by majority. उनका मानना ये था कि जो हिंदुस्तान में जो हिंदू कौम है वो एक बड़े ही नंबर में है, एक बहुत बड़ी कौम है, बड़ी तादाद में है, तो ऐसे में मुसलमानों के हकूक़ मारे जाएंगे, वो सप्रेस किए जाएंगे किन की वजह से, हिंदू मेजॉरिटी की वजह से. He also made struggle by soothing the way for Muslims toward British. और उसके अलावा उन्होंने जो कोशिश है मुसलमानों और ब्रिटिश के दरमियान मसाइल को ख़त्म करने के लिए की, वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये एफर्ट्स भी उनकी इसी में भी, उसमें उनकी पॉलिटिकल एफर्ट्स भी आती हैं. और वो पॉलिटिकल एफर्ट्स क्या थी जो मुस्लिम्स और ब्रिटिश के दरमियान मसाइल को कम करने के लिए की गई? He adopted the policy of loyalty towards British. The first was loyalty towards British. लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिश क्या थी कि मुसलमान हर हाल में अंग्रेज़ों के साथ वफादार रहेंगे, उनका हर कदम पर साथ देंगे. ही कन्विंस द ब्रिटिश दैट मुस्लिम्स आर नॉट देयर एनिमीज. और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को कन्विंस किया कि मुसलमान उनके दुश्मन नहीं हैं, और जो 1857 की जंग हुई उसमें मुसलमानों का किरदार भी उतना ही है जितना बाकी कौमों का है. टू स्ट्रेंथन हिज स्ट्रगल ही अर्ज द मुस्लिम्स टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स. और दूसरा जो उन्होंने स्टेप लिया वो क्या था? मुसलमानों को कहा कि वो पॉलिटिक्स से दूर रहें और सिर्फ अपनी तालीम पर ध्यान दें, क्योंकि वो पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं थे और उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था. सो दैट्स व्हाई ही आस्क्ड देम टू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया. ही इनकरेज देम टू गेट एजुकेशन एंड स्टे अलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स. और उन्होंने मुसलमानों को एजुकेशन की तरफ रागिब किया, उनको एजुकेशनली प्रमोट किया, और इसी पॉइंट की तरफ उन्होंने उनको लेकर आए. तो ये वो उनकी पॉलिटिकल कोशिशें थी. नाउ सी द होमवर्क फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. Here is a comprehensive question for you. The question number 2 is, what was the political policy of Sir Syed? Explain with special reference to loyalty towards British and political aloofness. आपने सर सैयद अहमद ख़ान की पॉलिटिकल पॉलिसी थी या उनकी सियासी कोशिशें थी, उनको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिश और पॉलिटिकल अलूफनेस को मद्देनज़र रखते हुए इसमें इन 2 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ. अल्लाह हाफिज़.